أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، شمع نبی کے پروانوں، معصوم بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، برتری اسی اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے۔ اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی پارٹنر کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ کسی کا محتاج نہ رکھ زمانے میں، کسی کا محتاج نہ رکھ زمانے میں، کیا کمی ہے مولا تیرے خزانے میں؟ اللہ کا خزانہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، دنیا میں آنے والے دنیا سے خالی ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورا شکریہ ادا کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، جمع کرنا چاہو، جمع نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لا تعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اور آپ پہ نازل ہوئیں۔ اس ہم کے بعد لکھوں کا انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو کائنات کے آخری امام، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ عنکبوت کی میں نے آپ کے سامنے پڑھا پیش کیا۔ جیسا کہ عنوان کے تعلق سے آپ کو اطلاع ملی، ہم فتنوں سے کیسا بچ سکتے ہیں۔ فتنے ہر دور میں آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ فتنے کتنے ہیں؟ فتنوں کی کوئی تعداد نہیں، فتنے لا تعداد ہیں۔ یہ فتنے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ فتنے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ عالمی فتنہ ہو، ملکی فتنہ ہو، صوبائی فتنہ ہو، ضلعی فتنہ ہو، شہری فتنہ ہو، محلے والا فتنہ ہو، گھر کا فتنہ ہو، گھر کے اندر فتنہ ہو، گھر کے باہر فتنہ ہو، فتنے ہی فتنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے اوپر ایسے فتنے گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قطرات کو گرنے میں دیری نہیں لگتی، اور گرنے والے قطرات کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، ایسے فتنے تمہارے اوپر نازل ہوتے رہیں گے۔ آج ایک بڑا فتنہ آیا، تم فتنے سے بچے، اپنے آپ کو سکون محسوس کیا اور یہ سوچنے لگے چلو اس بڑے فتنے سے ہم بچ گئے۔ 2-4 دن کے بعد اور ایک فتنہ آئے گا، تب تمہیں پتا چلے گا جس فتنے سے ہم نکلے ہیں وہ فتنہ تو چھوٹا تھا، آنے والا اس کا باوا فتنہ بن کر آیا ہے۔ ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کو چھوٹا سمجھنے کے اوپر مجبور کرے گا۔ تو فتنے کئی طریقے سے ہیں، ہر دور میں فتنے آئے ہیں، ہر زمانے نے فتنے دیکھے ہیں، ہر زمانے میں فتنہ پرور لوگ فتنے کو بڑھاتے رہے، اور اللہ کا کرم ہے ہر فرعون کے زمانے میں موسیٰ صفت شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ زمین پہ نازل کرتا رہا۔ فتنوں کا مقابلہ کیا گیا توحید کے ذریعے، فتنوں کا مقابلہ کیا گیا ایمان کے ذریعے، فتنوں کا مقابلہ کیا گیا دعاؤں کے ذریعے۔ اب اتنے جو فتنے ہمارے درمیان ہیں، ہم کس کس فتنے پہ آخر بات کریں؟ چلیے
یہ ایک فتنے کے بارے میں ہم غور کر لیں گے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو تمام فتنوں کی جڑ ہے، جو تمام فتنوں کا مرکز ہے. اگر درخت کے نیچے جڑ کو کاٹ دیا جائے تو درخت کی پروانگی ختم ہو جائے گی، درخت نہ پھلے گا نہ پھولے گا. ایسے ہی فتنوں کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، انشاءاللہ آنے والے فتنے نہ مجھے نقصان پہنچائیں گے اور نہ انشاءاللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو فتنوں کا سردار کون ہے؟ ابلیس لعین، شیطان لعین. یہ فتنہ دنیا میں ہی شروع نہیں ہوا، یہ فتنہ تو آسمان سے شروع ہوا. اللہ رب العالمین نے سورہ قرآن کریم کے اندر، سورہ اعراف کے اندر ابلیس لعین کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا فتنوں سے بچنے کے لیے اس سبق کو یاد کرو. ابلیس لعین نے جو کام کیا وہ کام تم نہ کرو. جیسا ہم نے اسے ذلیل کیا ہم تمہیں بھی ذلیل کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ابلیس لعین کو اللہ نے آرڈر دیا سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا گیا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام اوپر اڑنا ہے، مٹی کا کام نیچے دبنا ہے، میں اونچا اڑنے والا دبنے والے کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ اس نے دین میں عقل کو دخل دیا. دین کا معاملہ ہو عقل کام نہیں کرتی، عقل کو دخل نہ دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین میں عقل کو دخل نہ دو. اگر پانی نہانے کے بعد تم نے ساکس پہن لیا، مسح کرنے کا وقت آئے، مسح پیر کے نیچے نہیں کیا جاتا بلکہ اوپر کیا جاتا ہے. چلتے ہیں پیر کے نیچے حصے سے دھول لگتی ہے نیچے، عقل کہتی ہے مسح نیچے کرو، شریعت کہتی ہے مسح اوپر کرو. اگر ہم عقل کو دخل دیں گے دین کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. ہم ٹیڑھے ہو سکتے ہیں مگر دین کا مسئلہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. اس نے عقل کو دخل دیا، کہنے لگا میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا تو نافرمان یہاں سے نکل جا. اللہ کی نظر میں قیامت تک لعنتی بنا دیا گیا. اچھا، آتے آتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ایک دعا مانگی. ابلیس اللہ کے سامنے دعا کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابلیس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی اور دعا کا انداز کیا ہے معلوم؟ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا. 4 طریقے سے انہیں میں گھیر لوں گا. آگے دیکھا فتنہ، پیچھے دیکھا فتنہ، دائیں دیکھا فتنہ، بائیں دیکھا فتنہ، بچ نہیں سکتا. میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا، تیرے شکر گزار بندے تجھے نہیں ملیں گے. اللہ کا کرم ہے ابلیس لعین کی زبان سے 2 راستے الحمدللہ نہیں نکلے. ایک فرش کا راستہ، ایک عرش کا راستہ. اللہ نے کہا اے میرے بندو جب بھی تمہیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہو، فتنوں سے بچنا ہو، کتنے بھینکر فتنے آ جائیں، کتنے بڑے بڑے فتنے آ جائیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. مقابلہ طاقت سے نہ کرو، مقابلہ ہتھیار سے نہ کرو، بلکہ یہ فرش ہے اور وہ عرش ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے فرش پہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، عرش والے سے دعائیں مانگو، اللہ تمہیں تمام فتنوں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ. یہ ہوگا کب؟ جب ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں ایک باریک بات یہ ہے، ابلیس لعین نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، ڈائریکٹ کیا یا انڈائریکٹ کیا؟ کسی کا وسیلہ نہیں لیا، کسی کا واسطہ نہیں لیا. اتنا بڑا چالاک، اتنا بڑا چالاک، اس نے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیا. اللہ کے بندوں کو انڈائریکٹ لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے لگا دیا. خود ڈائریکٹ مانگا اور امت کو
وسیلوں کے پیچھے، واسطوں کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابلیس لعین۔ اس نے اللہ کے سامنے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، وہاں پر جملہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سیدھے راستے کو قرآن کریم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما دیا۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت دعا، اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے، مولا دنیا بلا رہی ہے، وہاں شیطان کا راج ہے، مولا عیش و آرام بلا رہا ہے، وہاں پر شیطان کا راج ہے۔ اے اللہ تمام جگہ پھنسا ہوں، مولا سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اللہ کے بندو، شیطان کا مقابلہ کرنا ہو سجدے کرو، رب کے سامنے نمازیں قائم کرو، اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ یہ ہے سیدھا راستہ، شیطان کو ذلیل کرنے والا سب سے اہم راستہ انشاءاللہ۔ اس راستے کو اختیار کریں گے، ہر فتنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ۔ یہ فتنے امام کائنات نے فرمایا جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے، اور دوسری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم لوگ تعداد میں گنتی میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، گنتی میں تو زیادہ ہوں گے، مگر کیا ہمارا پاور پانی کے سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویسے ہی تمہاری حالت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بے وقت ہو جاؤ گے تم، بے طاقت ہو جاؤ گے تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ امام کائنات نے 2 چیزیں بتائیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث گویا آج کے دور کے واسطے بالکل فٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا امت کے دلوں میں، بندوں کے دلوں میں 2 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ امت، یہ اللہ کے بندے دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں آج پائی جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی؟ دنیا کی محبت، صبح اٹھو دنیا ہی دنیا، دوپہر دنیا ہی دنیا، سو رہا ہے دنیا ہی دنیا، صبح اٹھا دنیا کے لیے، شام میں سو رہا ہے دنیا کے لیے۔ یہ عبداللہ بن کر آیا تھا، مگر دنیا میں آنے کے بعد عبد الدینار بن گیا، عبد الدرہم بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پیسے والا بن گیا، نوٹوں والا بن گیا، کمانے والا بن گیا، جمانے والا بن گیا، دین کو سائیڈ میں لگا دیا۔ جب یہ چیز آ جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی، پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت دل کے اندر پیوست ہو جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور انسان موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دنیا کی محبت کے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جیتے تھے۔ دنیا ان کی نظر میں کوئی بھی نہیں تھی، موت سے وہ گلے لگاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر نکلے مقابلے کے لیے۔ دشمن قلعے میں
घुस गया। मेन गेट के ऊपर खड़े हुए कौन? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, और ऐलान कर रहे हैं किले में घुसने वालों बाहर निकलो, हथियार डाल दो। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें नबी की सोहबत के लिए चुन लिया और सहाबा की जमात बना दिया। ये आने वाले सहाबा ये वो लोग हैं जो मौत से इतना प्यार करते हैं जितना तुम दुनिया से प्यार करते हो। अल्लाह अकबर। मौत से डर नहीं लगता, सोते हुए अल्लाह ताला के हुकूक अदा करके सो जाते हैं। ये उनके सोने का अंदाज, ये इनकी जिंदगी का अंदाज। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी करते समय ये दुआ पढ़ी जाती है, ऐ अल्लाह इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? लिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे वास्ते है। मैं नमाज पढ़ूंगा तुझे राजी करने के लिए, कुर्बानी दूंगा तुझे राजी करने के लिए, जिंदा रहूंगा तुझे राजी करने के लिए, मर जाऊंगा तुझे राजी करते करते। अल्लाह अकबर। ये चार चीजें अगर हमारी जिंदगी में आ जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें बराबर हमारे ऊपर साया फिगन होगी इंशाअल्लाह। ये चार चीजें सहाबाए किराम के अंदर मौजूद थी। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ये वो सहाबा हैं मौत से इतना प्यार करते हैं जितना तुम दौलत से, जितना तुम दुनिया से प्यार करते हो। हज्जाज बिन यूसुफ एक बड़ा सफ़ाक इंसान, कातिल इंसान, उसके जुल्म की दास्तान दुनिया में आम है। चंद लोग उस जमाने के हजरत इमाम हसन बसरी रहीमहुल्लाह के पास आए, आकर कहने लगे इमाम साहब हज्जाज बड़ा जालिम है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, करेंगे तो क्या करेंगे? हजरत इमाम हसन बसरी रहीमहुल्लाह ने एक बात कहा था। क्या कहा? मा जाल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज जो आया है वह हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अल्लाह अकबर। हमारे गुनाहों का अजाब बनकर आया है, हमारे करतूतों का अजाब बनकर आया है। अगर हमारे ऊपर कोई जालिम मुसल्लत है, इसका मतलब यह है हमारा किरदार गलत हो रहा है, हमारे सफ़ों में ईमान के जनाजे निकल रहे हैं, नमाजों का मामला साफ हो रहा है, कुरान करीम की तिलावत घरों से निकल रही है और हमारे बच्चे बेदीन हो रहे हैं। किसका रोना रोएंगे? किस किस के बारे में हम सोचेंगे? वो ज़माना चला गया जब हमारे बाप दादा अज़ान फजर तो फजर, तहज्जुद की नमाजें घरों में बाकायदा अदा किया करते थे, रात के सन्नाटे में उठते थे, रब के सामने खड़े होकर लंबा क़ियाम करते थे, लंबे रुकू करते थे, लंबे सुजूद करते थे। अज़ान फजर से पहले घर के दरवाजे ओपन हो जाते थे, माशाअल्लाह कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ें आती थी। आज का ज़माना ये है अज़ान हो गई, दरवाजे बंद, फजर की नमाज हो गई, दरवाजे बंद, मियाँ सो रहा हूँ, अब्बा उठे, रात में देर से सोए अभी नहीं उठे, कब उठेंगे? 10 बजने के बाद उठेंगे। अल्लाह अकबर। इनकी सुबह 10 के बाद हो रही है। वो लोग जो असलाफ थे रात की तारीकी में तहज्जुद पढ़ के रब के सामने दुआएं मांगते थे। गवां दे हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। अल्लाह अकबर। हमारा मकाम बड़ा ऊंचा था, दुनिया में चलते थे, फैसले रब्बुल आलमीन के पास होते थे माशाअल्लाह। तो आइए हमें आलमी फितने के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। मस्जिद अक्सा का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, हम दुआएं करते हैं ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा को हमारे वास्ते आज़ाद फरमा दे, क़िबले अव्वल को तो हमारे हवाले फरमा दे, ऐ अल्लाह बाबरी मस्जिद का फैसला तो हमारे हक़ में फरमा दे। ये हम दुआएं करते हैं, मगर याद रखो मस्जिद अक्सा में तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाह हमसे सवाल करेगा। बाबरी मस्जिद में तूने नफिल नमाज क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाह हमसे सवाल करेगा? नहीं करेगा। मगर जहां तुम रहते हो मियाँ,
وہاں تم نے نماز کیوں ادا نہیں کی، یہاں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ 6 دسمبر کا دن آتا ہے، نوجوان روڈوں پہ آ جاتے ہیں، پٹیاں سر پہ باندھ لیتے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اچھی بات ہے، یہاں سے یوپی ہزاروں کلومیٹر دور، وہاں کی مسجد کی تجھے فکر ہے، تجھے محلے کی مسجد کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، چراغ تلے اندھیرا ہے، اپنے گھر میں اندھیرا ڈال کر تو باہر کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ان فتنوں کا مقابلہ عالمی سطح پہ چھوڑ دیں، ہم اپنے گھر کے تعلق سے شروع کریں۔ ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، جتنے بھی بڑے ہیں اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ کے سائے میں آپ کا کنبہ ہے، بیوی بچے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں تم فکر کرو، اللہ تعالیٰ ہر گھر سے انشاءاللہ فتنوں کو ختم فرما دے گا۔ نمبر 1، فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم نوجوان ہیں، شادی کرنا ہے، مگر شادی سے پہلے اولاد کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ شادی سے پہلے اولاد کی فکر کرنا ہے۔ ارے یہ فیض صاحب کو کیا ہو گیا، شادی کے بعد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد شادی سے پہلے اولاد کی فکر۔ ہاں، یہ اصول امام کائنات نے ہمیں دیا ہے۔ رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ، اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے کے لیے جاؤ، اس کا مال نہ دیکھو، اس کا حسب و نسب نہ دیکھو، اس کا جمال نہ دیکھو، پھر کیا دیکھیں، اس کا دین دیکھ، دینداری کے اوپر رشتے کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو سامنے رکھیں، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا، 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمالہا، مال کے حساب سے مالدار نہیں تھے، نمبر 1۔ ولی حسبہا، خاندان بھی قریش خاندان سے نہیں تھے بلال حبش کے رہنے والے، خاندان سے بھی کوئی اونچے نہیں تھے، نمبر 2۔ نمبر 3، ولی جمالہا، خوبصورتی کے حساب سے بھی خوبصورت نہیں تھے، نمبر 3۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہیں بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں سیدنا بلال کے پاس نہیں تھے، یہ ایک چیز تھی، کیا تھی؟ وہ تھا دین، توحید کا خزانہ، اللہ کو ایک ماننے کا وعدہ، اللہ ایک کے لیے دنیا سے لڑنے کا جذبہ۔ قوم سے لڑ گئے، ظالم نے زمین پہ لٹایا، بدن سے کپڑوں کو ہٹایا، ننگی پیٹھ کے اوپر بھاری چٹان رکھا، ان کے پیروں کے اوپر ظالم ہاتھ رکھے، پوچھنے والا پوچھتا تھا، بتا کون طاقت والا ہے، تیرا اللہ یا میرا بت حبل؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ بلال تیرے واسطے مار کھا رہا ہے، میں مر جاؤں گا مگر تیرے خلاف زبان بلند نہیں کروں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے پکے تھے، لڑ گئے، اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ یہ شخصیت اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، امام کائنات نے فرمایا، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ چلتے مدینے میں ہو، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلتے مدینے میں ہو، آواز جنت میں آتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، ماشاءاللہ شیطانی حملہ، شادی ہو گئی، پہلی رات گزر رہی ہے، فجر کی نماز میں غافل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، یاد رکھو۔ دلہا دلہن فجر کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکیں، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ اگر اس کے فتنے کو دبانا چاہتے ہو تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا ہر نوجوان کافی ہے۔ اسے اسلام نے ایک طریقہ بتایا، ہم تجھے
دو دعائیں دیتے ہیں، سونے سے پہلے کی ایک دعا، اٹھنے کے وقت کی ایک دعا۔ سونے سے پہلے پڑھ کے سو جا، اللہم باسمک اموت و احیا، سونے کی دعا۔ معنی کیا ہے؟ معنی بولنے سے پہلے اس دعا میں اللہ کے نبی یہ بھی بول سکتے تھے، کیا؟ اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے دوبارہ ہوشیار ہو جاؤں گا، یہ بول سکتے تھے، مگر الفاظ کیا ہیں؟ میں سو رہا ہوں یہ نہیں کہا گیا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اگر تو نے مہربانی فرمائی کل صبح سویرے تیرا کرم ہوا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ ہر دن ہم مر رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، سونے سے پہلے ہمارے ہاتھ کام کر رہے تھے، ہماری زبان بول رہی تھی، ہمارے کان سن رہے تھے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی، ہمارا جگر فیصلے کر رہا تھا، مگر سونے کے بعد اللہ نے یہ ساری طاقتوں کو نکال لیا، بولنے کی طاقت کو مار دیا، دیکھنے کی طاقت کو مار دیا، سننے کی طاقت کو مار دیا، ساری طاقتوں کو اللہ نے مار دیا۔ یہ ایک طاقت باقی ہے اور وہ روح کی طاقت ہے، اگر وہ نکل گئی یہ ڈیڈ باڈی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوتے ہوئے کہا اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، تو نے مہربانی کی تو دوسرے دن زندہ ہو جاؤں گا۔ رات میں سویا، صبح سویرے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً اٹھا، ناک کو 3 بار جھاڑا اور دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس میں بھی دیکھو الحمدللہ الذی احیانا، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ کل رات ہم مر چکے تھے۔ اے اللہ یہ مرنا، زندہ ہونا، سونا، جاگنا یہ برابر جاری رہے گا، ایک دن آئے گا سو تو جائیں گے مگر اٹھ نہیں پائیں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تیری طرف سفر کر کے ہمیں آنا پڑے گا۔ یہ سسٹم اسلام نے ہمیں دیا، اسے فالو کرو۔ اچھا یہ دلہے نے دعا پڑھ لی، پیارے پیغمبر نے فرمایا شیطان دن میں ہی ستاتا نہیں ہے، رات میں بھی تمہارا پیچھا کرتا ہے۔ اچھا رات میں بھی پیچھا کرتا ہے؟ رات میں کیا کرتا ہے معلوم؟ رات میں سونے کے وقت میں ہر ایک کی گدی میں 3 گھانٹیاں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے، رات بھر محنت کرتا رہا، 3 مضبوط گھانٹیاں باندھ دیا، اللہ اکبر، اور یہ سوچتا رہا، اذان فجر ہوئی، سلاتا ہے، سو جا سو جا، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی بہت دیر باقی ہے، سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد مومن وہ ہے، نوجوان مجاہد وہ ہے، اسلام والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، اذان سن کر فوراً جاگا اور جاگ کر یہ دعا پڑھ لی۔ امام کائنات نے فرمایا یہ گھانٹی ٹکنے کھل گئی، ماشاءاللہ، دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک گھانٹی کھلی، وضو کرنے کی وجہ سے دوسری گھانٹی کھلی، نماز پڑھ لیا 3 گھانٹیاں کھل گئی۔ شیطان چیختے ہوئے بھاگتا ہے، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، رات بھر کی پوری محنت نبی کے ایک طریقے سے مجھے توڑ کر ختم فرما دیا۔ یہ پہلوان ہمارے صفوں میں پائے جاتے ہیں، ہم پورے پہلوان ہیں، مگر کرنا کیا ہے؟ یہ کام کرنا ہے۔ کیا یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ دعائیں پڑھ کر ہم نبی کے طریقے کو گھر میں زندہ نہیں کر سکتے؟ اس طریقے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ یہ طریقہ میاں بیوی کی زندگی برابر چل رہی ہے۔ اب اولاد کا ٹائم آیا، یہاں پر شیطان کا فتنہ۔ پیارے نبی نے، رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا نقل فرمائی۔ عمر 80 سال، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر۔ دنیا کہتی ہے اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، دنیا کہتی ہے
اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اولاد ہونے کے مادے پیدا نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں دنیا سے تو مایوس ہوں مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ مولا دنیا کے اوپر تیرا قانون چلتا ہے مگر تیرے اوپر دنیا والوں کا قانون نہیں چلتا۔ اے اللہ میں 80 سال کی عمر میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں، تیرے دربار میں اپنے دامن کو پھیلا کر تیرے سامنے دعا مانگ رہا ہوں۔ اب 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اب ہمارا ماحول یہ ہے، قرآن کا کردار یہ ہمارا کردار۔ اگر کسی کو ولادت کا ٹائم قریب آیا، خواتین جمع ہوتی ہیں، ہاں ماشاءاللہ ولادت کا ٹائم قریب ہے، ڈاکٹر نے کیا ٹائم دیا؟ بس 1-2 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ اچھا ماشاءاللہ کیا امید ہے تجھے؟ مجھے بیٹے کی امید ہے۔ اچھا بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کو کیا کرے گی؟ میں بیٹے کو پائلٹ بناؤں گی۔ ارے اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر بناؤں گی، اچھی بات ہے۔ انجینئر بناؤں گی، اچھی بات ہے۔ اب ابا جان آپ کو اگر اللہ نے بیٹا دیا آپ کیا بنائیں گے؟ میں بزنس پارٹنر بناؤں گا اور ایسا بیٹا بناؤں گا مٹی پکڑے سونا ہو جائے۔ اللہ یہ ہے ہماری تمنائیں۔ ان ساری تمناؤں کو جوڑو، ایک کپڑے میں لپیٹ کے بازو رکھ دو، قرآن کریم سے سوال کرو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرو۔ باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ دینا تیرے اختیار میں ہے، دے، تجھے دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے، دینے پہ تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، دینا بھی تیرے اختیار میں ہے، نہ دینا بھی تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ مجھے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں پر ڈاکٹر نہیں مانگا، انجینئر نہیں مانگا، پائلٹ نہیں مانگا، بزنس پارٹنر نہیں مانگا، نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی۔ ماشاءاللہ نیک اور صالح اولاد، نیک اور صالح اولاد کیا ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم نیک اولاد کے محبت سے بہت دور نکل گئے۔ چھوٹا بچے کو مدارس میں ڈالتے ہیں، اساتذہ مدارس میں پڑھاتے ہیں اور ان کو ماں باپ کی قدر کے بارے میں احادیث سناتے ہیں، بچے کا ذہن بن جاتا ہے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں، بیش بہا قیمت ہیں، ہیرے موتیوں سے ماں باپ کو تولا نہیں جا سکتا۔ ماں باپ کی محبت بچے کو یاد آتی ہے جب بچہ نماز پڑھتا ہے، ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اللہ میں گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور، ماں باپ کی محبت سے دور، اے اللہ مدرسے میں آیا ہوں تیرے قرآن کی تعلیم کو سننے کے لیے، نبی کے حدیث کو پڑھنے کے لیے، اے اللہ تو مجھے عالم باعمل بنا۔ یہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ بچہ ابھی تعلیم پڑھ رہا ہے، اسی وقت فون آیا تمہارے ابا کی طبیعت برابر بڑی خراب ہے، دعا کرو۔ بچہ نماز میں ہاتھ پھیلا کر رب کے سامنے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں چھوٹا تھا، اے اللہ میرے ابا مجھے مدرسے میں لا کر چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ میرے باپ کی نیت یہ ہے میں نیک بن جاؤں، صالح بن جاؤں، اے اللہ تو میرے ماں باپ کو جو میرے ابا بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما۔ بچہ بار بار دعائیں کر رہا، اللہ اکبر۔ اور چند دن گئے اور ایک خبر آئی۔ خبر کیا تھی؟ تیرے ابا کا انتقال ہو گیا، تیرے ابا کل رات مر گئے، مدرسے والوں نے چھٹی دے دی۔ بچہ دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ گھر کے اندر گیا، دیکھا ابا جان سوئے ہوئے ہی، ان کے سرہانے بازو بیٹھا، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، ابا کے ہاتھ پہ سر پھیرا، رب کی طرف نگاہ دوڑا کر کہا، اے اللہ میرے ابا کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ میں یہ سوچ رہا تھا میں بڑا ہو کر کماؤں گا، بڑا ہو کر جماؤں گا، ابا کو عمرہ پہ لے کر جاؤں گا، ابا کو حج کراؤں گا، اے اللہ کچھ بھی نہیں کر سکا، تو نے کرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اے اللہ دعا ہے مولا تو میرے باپ کی قبر کو جنت کے منظروں میں سے ایک منظر بنا دے۔ یہ باپ کے لیے یہ بچہ بہترین نعمت ہے میرے دوست۔ نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے،
امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، امام صاحب اگر پڑھائیں ان کا حق ہے پڑھانا، وہ پڑھا لیتے ہیں۔ اگر وہی جنازے کی نماز آپ کا بیٹا اگر پڑھائے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آنکھوں کی برسات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہ بولتا رہے گا، دل سے روتا رہے گا، کہے گا اے اللہ میرے باپ کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ آنکھوں کی برسات میں دل سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ کیا ایسی اولاد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ بناؤ ایسے بچوں کو۔ آپ کے بچے ہیرے ہیں، موتی ہیں، جو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے ہمارے واسطے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات رسول مکرم پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات کا آخری وقت ہے، رات بھر پریشان رہے، صبح سویرا ہونے والا تھا، پیر کے دن کا سورج طلوع ہونے والا تھا، اور یہ دنیا کو چمکانے والا چاند ہمیشہ کے لیے سونے والا تھا۔ پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ فجر کی نماز میرا نبی جاگ رہا تھا، نہیں سو رہا تھا۔ ہم لوگ فجر کی نمازیں پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ پیارا نبی بیمار ہے، فجر کا ٹائم اذان ہو گئی، صدیق کائنات امامت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے جو پردہ تھا مسجد اور حجرے کے درمیان، اس پردے کو تھوڑا اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھا۔ صدیق کائنات سمجھنے لگے شاید پیارے نبی نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا، ایک بار پورے صحابہ کو دیکھا، پھر پردہ گرا دیا۔ یہ پردہ کیا گرا؟ ہمیشہ کے لیے گر گیا، اللہ ہمیشہ کے لیے گر گیا۔ پھر وقت دوبارہ پردہ اٹھانے کا نہیں آیا۔ آخری مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، جیسے جیسے سورج نکلنے لگا آپ کے بدن میں تکلیف بڑھنے لگی۔ پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی ابا جان کے پاس آئی، پیارے ابا کی حالت کو دیکھا، پسینہ ہمنڈ کر آ رہا تھا، لگن میں پانی میں کپڑا تھا، کپڑے سے پانی کو بھگویا جاتا، چہرے انور کو کپڑے سے پوچھا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا، اے میرے ابا جان، آپ کے اوپر یہ تکلیف، آپ کے اوپر یہ پریشانی؟ امام کائنات نے فرمایا تھا، پیاری بیٹی صبر کر، پیاری بیٹی صبر کر، یہ جو تکلیف آئی ہے یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، تیرا باپ تھوڑی دیر کے بعد تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اشارہ تھا۔ پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، پھر کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، بیٹی فاطمہ تمہارے ابا جان نے یہ کہا تھا تم مسکرائیں، دوسرا کہا تم رونے لگی، بتاؤ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے ابو جان نے مجھے قریب بلایا، بلا کر کان میں کہا، پیاری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا، ماشاءاللہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنائی جائے گی۔ پھر دوبارہ کہا، اے پیاری بیٹی فاطمہ شاید تیرا باپ اس بیماری سے صحت کی طرف نہیں آئے گا، میرے بعد تو جلد مجھ سے ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر میں بطار وقتار روتی رہی۔ آخری فتنہ بڑا خطرناک، موت کے وقت کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس کی جنازے کی نماز میں 40 موحدین آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ۔ 40 توحید پرست لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ یہاں کہ اگر کسی کا مصلی کا انتقال ہو جائے، 40 تو کیا 400 4000 میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ تلاش نہ کریں کہ آلریڈی جو سلفی ہیں موحد وہی آ جائیں، ہم اپنی محنت سے 40 کو تیار کریں، ایک ایک کے پیچھے اپنا تن من دھن خرچ کریں،
قبر میں جھکنے والے سروں کو اٹھائیں، رب کے دربار میں آ کے جھکنے والے بنائیں، ایسے 40 لوگوں کو تیار کرو، پھر تو تمہارا بڑا اچھا معاملہ رب کے پاس ہوگا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر آخری حالات دنیا سے جانے والے آپ کا سر مبارک ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا، اللہ کے نبی کا سر ماں عائشہ کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سے پسینے کو پوچھ رہی تھی اور اس تکلیف کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی کچھ بول رہے تھے، لاسٹ میں جو آپ کے الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو محمد تو جا سکتا ہے مگر نماز لے کر نہیں، نماز تمہیں دے کر جا رہا ہے۔ نمازوں کا خیال کرنا رب سے جوڑنے والی سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آخری وصیت کو ہم نے یاد رکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی کے آخری الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے تھے مگر آواز بالکل ہلکی ہو گئی تھی، سنائی نہیں دے رہے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے میرے کانوں کو امام کائنات کے ہونٹوں کے بالکل قریب کیا تو پیارے نبی کی زبان سے آخری الفاظ یاد ہو رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، ہاتھ زمین کے اوپر آ کر گر گیا، آپ کی زبان سے نکل رہا تھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو میرا شمار صدیقین کے ساتھ فرما دے، صالحین کے ساتھ فرما دے، اے اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ماشاءاللہ ساتھیو، ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو اپنے دور کر لیا ہے۔ سارے چیزوں کو چھوڑو، وقت پہ نمازوں کو ادا کرو، رب کے سامنے عبادت کرو، صبح شام کے اذکار پڑھو، انشاءاللہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکتی ہے اور وہ خود جھکے گی، انشاءاللہ ہم جھک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے لوگوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، خطا کار ہیں، خطاؤں سے بچا لے، دلدل میں پھنسے ہیں دلدل سے نکال لے۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، متحد بنا، توحید والا بنا، توحید کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، توحید کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما، 40 موحدین کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کو ذلیل کرنے والے نوجوان ہمارے صفوں میں تو نصیب فرما، نماز فجر کو نیند کی قربانی دینے والے نوجوان ہمارے صفوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بہت تھک چکے ہیں، دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم دنیا سے مایوس ہو سکتے ہیں مگر تیرے کرم سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ اے روٹے ہوئے مولا تو ہمیں تیرا بنانے کی توفیق عطا فرما، مسجد اقصی ہمارے حوالے فرما دے، فلسطین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ظالمین کو ظلم کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ جو بھی ظلم ہوا ہے اے اللہ انہیں ان کے گھروں میں امن اور سکون نصیب فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد نصیب فرما۔ مرنا حق ہے میرے مولا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال نیک نہیں ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی محبت میں گر چکے ہیں، دنیا کی محبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرما، میدان محشر کے 5 سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ قبر کو اے اللہ ہمارے واسطے جنت کے منظروں میں سے ایک منظر بنا دے، اے اللہ عذاب کا گڑھا نہ بنا، تنگ کوٹری نہ بنا، سانپ بچھو کا گڑھا نہ بنا، تیری رحمت کے فیصلے فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے دامن کو پھیلا کر 3 مرتبہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کے سوال کو پلٹنے سے تو نہیں پلٹاتا، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ ان کے دامن کو خالی لوٹانے تو شرم آتی ہے، مولا تیری عزت کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم تو ہمارے دامن کو خالی نہ لوٹا میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے واسطے کوئی در نہیں ہے، تیرا ایک در ہے، تمام دروں کو چھوڑ سکتے ہیں، تیرے در کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مولا تو
تو ہم سے ناراض نہ ہونا، اگر تو ہم سے روٹھ گیا تو ہم کس کے سامنے اپنے آپ کو لے جا کر جھکائیں گے میرے مولا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام کا سپاہی بنا، وفات شہادت کی موت نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔